کی بات کر رہے ہو، قرآن جلانے کی بات کر رہے ہو، بات پھر وہیں پہ آئی یہ اللہ کا کلام ہے، ان جاہلوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ دلی کے اندر ہم نے دیکھا انٹرنیٹ پر ہمارے بھائی نے بھیجا کسی نے کہ بیٹھ کر کے قرآن رام کا وہ دوپٹہ باندھ کر کے قرآن کو آگ لگا رہا ہے، امن و شانتی کو بھنگ کر رہا ہے۔ یہ امن و شانتی کی کتاب ہے، یہ دھارمک کتاب ہے۔ ہم نے ان کے کسی وید کو نہیں جلایا، ہم نے ان کے گیتا کو آج تک چھوا تک نہیں، ہم نے ان کے رگ وید یجروید سام، ہم نے کسی وید کو ہم نے کبھی ان کی ہانیکارک نہ کی، ہم نے کبھی ان کی دیوی دیوتاؤں کو گالیاں نہ دی، ہم نے کبھی ان کے دیوی دیوتاؤں کو برا نہیں کہا، ہم نے ہمیشہ سمان کیا ہے۔ ارے اگر ہمیں برا کہنا ہوتا، اگر ہمیں دیش بھارت کے اندر اگر ہمیں مروت نہ کرنی ہوتی تو 850 برس ہمارے باپ داداؤں نے وہاں حکومت کی ہے، ایک بھی غیر مسلم ہندوستان کے اندر بچتا ہی نہیں، نہ ایک مندر بچتی، سارے مندر مسجدوں کے اندر تبدیل ہو جاتے۔ لیکن ہم نے کبھی ان غیر مسلموں کی کسی بہو بیٹیوں کے آنچلوں پر ہاتھ نہیں ڈالی ہے۔ آج جو ہمارے بہو بیٹیوں کے اوپر ہاتھ ڈال رہے ہیں یہ ہندویت کے نام پر کلنک کا ٹیکا ہے، یہ اپنے دھرم کو بھی نہیں مانتے، یہ کسی دھرم کو نہیں مانتے، ان کا دھرم صرف آتنکواد ہے، ان کا دھرم صرف ٹیررزم ہے، ان کا دھرم صرف دہشت گرد ہے، یہ دہشت گرد ہیں۔ اور دنیا کو یہ بتلانا چاہیے مسلمانوں کہ یہ ہندوستان کے اندر جو بربریت کا ننگا ناچ احمد آباد کے اندر ناچا گیا ہے یہ دہشت گرد لوگ ہیں، آتنکواد لوگ ہیں۔ انہوں نے امن و شانتی کا دھرم نام لے کر کے خوب رنگ رلیاں مچائیں اور خوب کھیل کر رہے ہیں۔ المہم کہنے کا مطلب یہ ہے وہ عجیب و غریب کفار تھے اور یہ عجیب و غریب کفار ہیں۔ وہ عجیب و غریب کفار لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان لا شریکا لک ہوا تملک وما ملک، وہ کہتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، کہتے تھے کہ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی شریک، تیرا کوئی ساجی نہیں ہے۔ ہاں ایک شریک ہے، ایک پارٹنر ہے، ایک ساجی دار ہے، لیکن اس کی حالت کیا ہے؟ تو اس ساجی دار کا بھی مالک ہے اور ساجی دار جن طاقتوں جن قوتوں کا مالک ہے اس کا بھی تو ہی مالک ہے۔ دیکھیں آپ ذرا غور کرنا، یہ عقیدہ کس کا تھا؟ بولو کس کا تھا؟ کفار مکہ کا تھا، کفار مکہ کا تھا۔ یہ عقیدہ وہ رکھیں تو کافر کہلائیں، جبکہ اس میں عبداللہ بن جدعان بھی، عبداللہ جیسے نامور بھی لوگ موجود ہیں، مسلمانوں جیسا نام ان کا بھی رہتا تھا۔ لیکن آج کا عبداللہ اگر یہی عقیدہ رکھے تو سب سے بڑا مسلمان کہلایا جاتا ہے، اپنے آپ کو ٹی ٹی ایس ٹناٹن سنی کہلاتا ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، آپ کی سمجھ میں آئے تو آپ فیصلہ کر لینا، میں کوئی فیصلہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، میں آگے بڑھتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا میرے عزیزوں اور میرے دوستوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، جب تمہارے اوپر اتنی مہربانیاں اتنے کرم ہوئے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور اے قرآن اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اندر چیلنج کیا ہے، اور تم ہو، تمہیں تو اپنی زبان کا پتہ نہیں ہے، تمہیں تو اپنے لینگویج کا پتہ نہیں ہے، کتنے لوگ سنسکرت سمجھنے والے اور جاننے والے ہیں، تمہیں اپنے دھرم کا پتہ نہیں ہے۔ ارے بڑے بڑے عرب بدوان آئے، بڑے بڑے شعراء آئے، بڑے بڑے ادیب آئے، بڑے بڑے فقیہ آئے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ قرآن نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اے سارے سنسار کے لوگوں، چاہے وہ سائنس، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والے ہو، اگر اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کیا ہے اگر تمہیں کوئی شک یا شبہ ہے، تمہیں کوئی شک ہے اس قرآن کے بارے میں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی طرح کوئی ایک سورت بنا کر کے لے آؤ۔ سورت یعنی اسی طرح کوئی چند اشلوکوں کے اوپر اور چند جو ہے ادھیائے کے اوپر یہ صورتیں، چند تعلیمات کے اوپر یہ آیتیں، چند آیتوں کے اوپر ایک صورت مشتمل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کوئی صورت بھی بنا کر کے لے آؤ۔ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے جتنے بھی دیوی دیوتا اور پنرجنم اور انرجنم اور سب 7 جنم میں ہوں سب کو تم بلا لو، سب کو تم بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس کی طرح کوئی کتاب لا کر کے دکھاؤ، کتاب نہیں ایک آیت لا کر کے دکھاؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، خالق کائنات فرماتا ہے، سرشٹی کرتا دنیا کا کہتا ہے اگر تم یہ کام نہ کر سکو اس قرآن کی طرح، کوئی بات نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور سنو میں تمہیں پیدا کرنے والا ہوں، مجھے پتا ہے تمہارے اندر کتنی چربی ہے، مجھے پتا ہے تمہارے اندر کتنا دماغ ہے، مجھے پتا ہے تمہاری صلاحیتیں کتنی ہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کر بھی نہیں کبھی سکتے ہو، کبھی بھی نہیں کر سکتے ہو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے
جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہ اشوک سنگھل جی کو کوئی بتلائے کہ یہ قرآن چیلنج کر رہا ہے اپنے ماننے والوں سے، جو تم قرآن کو جلوا رہے ہو، قرآن کو جلوا رہے ہو، تمہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، تمہیں اب جب اس کا جواب نہیں بن پڑتا ہے تو قتل و غارت گری کرتے ہو، قرآن کا قتل کرتے ہو۔ قاتلکم اللہ، اللہ تمہیں قتل کرے گا، اللہ تمہیں ہلاک کرے گا، اور اس نے دنیا کے اندر تمہیں جلایا ہے۔ اے قرآن کے جلانے والو، ہمیں تمہیں قرآن کے جلانے پر کوئی افسوس نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس اللہ نے تو تمہیں اپنے ہاتھوں سے تمہارے ماتا پتا کو بھی جلوایا ہے، تم کو بھی جلوایا ہے۔ تم قرآن کو جلاتے ہو، تمہارے آنے والی نسلیں تمہیں نیکی کے نام پر اور خیر کے نام پر، اچھائی کے نام پر، تمہارے گناہوں کے پوترتا کے نام پر تمہیں آگ لگائیں گے، اور آگ ہی نہیں لگائیں گے، ڈنڈوں سے تمہاری مہمان نوازی بھی شمشان گھاٹ کے اوپر ہوگی۔ ہم نے دیکھا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو میرے عزیزوں، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ سمجھنے مسلمانوں کبھی پست ہمت نہ ہو، تم ہی اس دنیا کے رہبر ہو، تم ہی اس دنیا کے قائد ہو، لیکن افسوس اس بات کا رہا کہ جو اجالوں کے مسافر تھے اب تاریکیوں کے ہم سفر بن چکے ہیں۔ وہ راہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں بتلائی تھی، تم خود ان راہوں سے بھٹک چکے ہو۔ تو بھٹکنے والا آدمی دوسروں کی رہنمائی نہیں کر سکتا ہے۔ فاقد الشیء لا یؤتی شیء، جس کے دامن میں کچھ نہ ہو وہ دوسروں کو کیا دے سکتا ہے؟ تم خود محتاج بن گئے، تم دنیا کے لیے داعی بن کے آئے تھے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا میڈل لے کر کے آئے تھے، دنیا کے اندر بھلائیوں کا جھنڈا گاڑنے، برائیوں کو پست کرنے، برائیوں کو نیست و نابود کرنے، دنیا کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے، دنیا کو اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں ڈالنے کے لیے، دنیا کو توحید کی دعوت دینے کے لیے، دنیا کو رسالت کی دعوت دینے کے لیے تم کو بھیجا گیا تھا، بھلائیوں کا حکم دینے کے لیے۔ لیکن افسوس یہ رہا کہ جو اجالوں کے ہم سفر تھے وہ تاریکیوں کے مسافر بن چکے، اندھیروں کے۔ تم خود داعی تھے تو تمہارا مقام کیا تھا؟ اللہ اللہ قرآن نے بیان کیا۔ تم داعی تھے تو رسالت نے بیان کیا کہ تم پوری دنیا کے اندر چھا گئے، لیکن آج تم مدعو بن چکے ہو۔ مدعو سمجھتے ہو جنہیں خود دعوت دی جائے۔ آج ہماری انرجی، آج ہماری طاقت، آج ہمارا زور بیان، آج ہماری لٹریچرز، ہماری کتابیں، ہماری تحریریں، ہمارے اوقات، ہمارے ٹائمنگ جو غیر مسلموں پہ صرف ہونے چاہیے تھے، جو بھارت کے ان 80 کروڑ یا 1 ارب کافر غیر مسلموں پہ جو بیچارے جن تک ابھی اسلام نہیں پہنچا ہے ان تک پہنچنے چاہیے تھے، آج ہم 25 کروڑ میں سمٹ کے رہ گئے ہیں۔ ہم تمہیں کو مسلمان بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم تمہیں کو سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں، اور تمہیں ہم سمجھا کیا رہے ہیں پتہ ہے؟ ہم تمہیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ صرف محمد الرسول اللہ کی باتیں مانو، صرف اللہ کی باتیں مانو، اور یہ مسلمان دامن چھڑا چھڑا کے بھاگ رہا۔ نہیں نہیں نہیں، ہمارے فلانے علامہ کی باتیں بھی سنو، ہمارے فلانے حضرت کی باتیں سنو، ہمارے فلانے حضرت ہیں دن کے اجالے میں، رات کی تاریکیوں میں وہ کام کرتے ہیں کہ دن کے اجالے میں کوئی دیکھ لے تو انہیں کافر سمجھے۔ میں نے کہا لعنت ہو ایسے پیر پر، اور لعنت ہو ایسے شیخ پر، اور لعنت ہو ایسے مرشد پر۔ ہمارا نبی تو وہ ہے جو دن کے اجالے میں بھی وہ کام کرتا ہے اور رات کے اندھیرے میں بھی وہ کام کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو گھر والی کہتی ہے، گھر والی اماں عائشہ گواہی دیتی ہے کہ میرا نبی رات کو گھر میں آتا تھا، مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں اتنے لمبے لمبے سجدہ کرتا تھا کہ میں سمجھتی تھی کہیں میرا نبی سجدے میں اس کی روح تو نہیں پرواز کر گئی ہے۔ یہ میرے نبی کا گھر کا حال تھا، اور اس کے پیر کا حال ہے، کہہ رہا ہے رات کو وہ کام کرتے ہیں جو دن میں دیکھ لے لوگ تو اس کو کافر کہہ دیں۔ ہم نے کہا صحیح بات ہے، شیطان کے پجاری چھپ چھپ کر کے ہی پوجا کریں گے، دن میں جناب علی بگلا بھگت بن کر کے گلے میں لال روپٹا باندھ کر اور بن کر کے مالے جپ رہے ہیں، تسبیح جپ رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ اب وہ اللہ اللہ نہیں، آتے جاؤ پھنستے جاؤ، آتے جاؤ پھنستے جاؤ، آتے جاؤ پھنستے جاؤ کا ورد کر رہے ہیں۔ یہ ہے تو پھر ایسے لوگوں کا یہی حشر۔ ہم تو تم داعی بن کے آئے تھے مسلمانوں، ہم تمہیں اب تمہیں ہم زیادہ وقت نہیں دیں گے، یہ بھی یاد رکھو، بہت ہو گیا، ہم تمہیں سمجھا چکے ہیں، علماء کرام سمجھا چکے ہیں، اب ہم نے دوسرے رخ اختیار کیے ہیں۔ اب یہ جو مومنوں کی راہیں ہیں نا، اگر تم نہیں آؤ گے نہ آؤ، اللہ فرماتا ہے تمہیں مٹا دیں گے، اور تمہاری جگہ پر ہم ایسی قوموں کو لائیں گے، ایسی قوموں کو لائیں گے جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اور اسی طرح تم جلو گے، اسی طرح تم کٹو گے، اسی طرح تم ذلیل ہوگے، اسی طرح تم مرو گے۔ یہ فرقے بندیوں میں بٹ کر، یہ مسجدوں کو تقسیم کر کے، یہ گھروں میں شادی بیاہوں میں تقسیم کر کے، جو تم نے یہود و نصارہ کی روش اختیار کی ہے، جو تم نے کفار کی روش اختیار کی ہے، تم تو ایک پلیٹ فارم پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ فارم پہ جمنے کے لیے آئے تھے، اس کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے
آئے تھے، تمہیں چند فضائل بیان کر دیے جاتے، چند باتیں اللہ کی بیان کر دی جاتی، آگے بڑھتے تم دنیا کو بتاتے، لیکن تم ہی سو گئے. ہاں بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ، تم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، تم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، تم سو گئے ہو. اب ہم جیسے فقیر تمہیں جگانے آ رہے ہیں تو تمہاری کڑواہٹیں بھی سن رہے ہیں، شرارتیں بھی دیکھ رہے ہیں، تمہاری ہرزہ سرائیاں بھی ہم سن رہے ہیں، تمہاری ملامتیں بھی سن رہے ہیں. لیکن میرے عزیزو، میرے نبی کی پیاری امت کے لوگوں، تم کب تک سو گے؟ کب تک تم ان بندر بانٹوں میں زندگی گزارتے رہو گے؟ کب تک تمہاری مسجدوں پر فرقہ واریت کے لیبل لگے رہیں گے؟ ارے یہ کفر کو بھی پتہ ہو چکا ہے دنیا کے مسلمانوں، ارے یہ کافروں کو بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اگر ہم ایک پارٹی کو ماریں گے تو دوسری پارٹی نہیں آئے گی بچانے. ارے توڑ دو ان پارٹیوں کے جنجالوں کو، توڑ دو ان سرحدوں کو، توڑ دو حنفیت، شافعیت، مالکیت، قادریت، چشتیت اور برادریت اور قومیت اور جنسیت کے پیمانوں کو. رب ذوالجلال کی قسم ہے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی. اگر تم ان دیواروں میں، اگر تم ان سرحدوں میں بٹے رہے، اگر تم ان جو ہے اندھیروں میں ٹامکٹوئیاں مارتے رہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے تمہیں کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا. آج سارے مردوں کو پوجنے والے لوگوں نے مردوں کو بھی آزما لیے، آواز دے لیے سلطان الہند خواجہ غریب النواز کو، لیکن وہ سلطان الہند کیسا جو سو رہا ہے آج تک اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، اور وہ قیامت تک نہیں اٹھے گا انشاءاللہ. اور اللہ نے فرمایا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ارے ان ظالموں کے پکار سے وہ غافل ہیں، وہ بیچارے کیا جانے، وہ تو سو رہے ہیں، ان کو تو خامخواہ پوجا جا رہا ہے. اور انہی کو نہیں حسین کے نام پر کپچی اور ٹھٹھیوں کے جو ہے رنگ برنگے کاغذ نہیں پوجے جا رہے ہیں؟ بولو پوجے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ اور مسلمانوں ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں بھی سمجھاؤ ذرا، اگر سمجھ میں آئے تو خود بھی سمجھ لو کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ رام گوپال ہوں، لالو پرساد یادو ہوں، یا اڈوانی ہوں، یا فلانے ہوں، یا فلانے ہوں، نام نہیں لینا چاہتا، نام نہیں آتا، پرشرام جی ہوں، یا کوئی بھی شنکر کوئی بھی ہو، المہم ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے مٹی نکالتے ہیں، مٹی نکال کر کے اس کو گوندھتے ہیں، اور گوندھنے کے بعد میں ایک مورتی بناتے ہیں، مورتی بنا کر اس کو ڈنڈوت کرتے ہیں، پرارتھنا کرتے ہیں، پوجتے ہیں سندور مار کے، ہے نا، اپنا دکھ درد اس کے سامنے بیان کرتے ہیں. وہ اپنے سامنے زمین سے مٹی نکال کر اس کو بنا کر کے پوجتا ہے. اس کا نام پرشرام ہے، اس کا نام گوپال ہے، اس کا نام کچھ بھی ہے، المہم جو شنکر ہے، اوم پرکاش ہے، کچھ بھی ہے نا، کوئی بھی نام رکھ لو، اس کا نام وہ ہے. یہ مٹی بنا کے پوچھتا ہے. ایک شخص ہے جس کا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الغفار ہے نا، عبد الغفار یا عبد الرحمن یا عبداللہ ہے. یہ نیچے دفن کر دیتا ہے، نیچے کیا کر دیتا ہے؟ اپنے خداؤں کو نیچے دفن کر دیتا ہے، مٹی ٹھٹھیں ڈال دیتا ہے، ٹھٹھے ڈال کے اونچی مٹی بنا دیتا. ٹھیک ہے مورتی نہیں بناتا، خوب اونچی قبریں بناتا، اس کو سنگ مرمر سے باقاعدے پختہ کر دیتا ہے، اس کے اوپر ہری ہری نیلی پیلی چادریں چڑھا دیتا، پھول چڑھا دیتا ہے نا. تو یہ عبداللہ یہ عبد الرحمن ہے، وہ شنکر اور گوپال اور رام ہے. میری سمجھ میں نہیں، رام کمار ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا. یہ بتاؤ یہ جو زمین کے اوپر بٹھا کے پوچھتا ہے یہ کون ہے مسلمانوں؟ یہ مسلمان ہے کہ کافر؟ بولو کافر ہے. اور یہ عبداللہ جو زمین کے نیچے اپنے خدا کو نیچے رکھ کر کے اس سے بھیک مانگتا ہے، دہائیاں دیتا ہے، بیٹا مانگتا ہے، بیٹی مانگتا ہے، چادر چڑھا کر کے، ناریل پھوڑ کر کے، جلیبیاں اور اگربتیاں سلگا کر کے، یہ عبداللہ یہ عبد الرحمن ہے. یہ کون ہے بولو؟ میری سمجھ میں نہیں آتا وہ کافر کیسے ہے، یہ مسلمان کیسے ہے. فیصلہ آپ کے اوپر ہے، آپ جو چاہیں فیصلہ کر لیں. ہاں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. تو میرے عزیزو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے. بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو، میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور سیدھی راہ جو جنت تک جاتی ہے اس کو بتلانے کے لیے نبیوں کے سلسلوں کو مبعوث فرمایا. توریت میں بھی یہی ہدایت توریت لے کر کے آ رہی ہے، انجیل بھی یہی ہدایت لے کر آ رہی ہے، زبور بھی یہی ہدایت لے کر آ رہی ہے، حضرت عیسیٰ یہی ہدایت لے کر کے آ رہے ہیں. آخری نبی خاتم المرسلین سید العرب والعجم اور شفیع المذنبین رحمت للعالمین اکرم الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی ہدایت لے کر کے آ رہے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان پوری ہدایتوں کا ایک نقشہ سورہ الرعد آیت نمبر 30 میں یوں بیان فرمایا ہے، کذالک ارسلناک فی امت. مولانا عبداللہ صاحب پانی لا کے رکھ دیا کیجئے، آپ کے ہاں تو پانی بھی کربلا بنا ہوا ہے.
عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک. اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب، اے میرے نبی، تجھ سے پہلے جتنے بھی امتیں آئیں، جتنے بھی قبیلے آئے، جتنے بھی خاندان آئے، ہم نے ان سب میں نبی بنا کر کے بھیجا اور ہم نے ان سب میں ہدایتوں کو اتارا ہے. اب تجھے بھی ہدایت دے کر کے ہم اتار رہے ہیں تاکہ تم اپنی امت میں، اپنے لوگوں میں اس کو تلاوت کرو، اس کو بیان کرو اور اس کے مطابق لوگوں کی تعلیم دو. اب دیکھو میرے عزیزو، رسول ہادی بن کر کے آ رہے ہیں، رسول تعلیم شکشا دینے والے بن کر کے آ رہے ہیں، رسول رہنمائی کی ڈگریاں لے کر کے آ رہے ہیں، رب تعالیٰ کا حکم لے کے آ رہے ہیں. وہ ہمیں ہر حکم پر عمل کر کے دکھلا بھی رہے ہیں، صرف حکم نہیں دے رہے ہیں